अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आपने लास्ट वीडियो अच्छे से देखा होगा। सूरह यूसुफ की ट्रांसलेशन हम पढ़ रहे हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। आज आयत नंबर 10 से हम स्टार्ट करने वाले हैं और आज की वीडियो भी मैं शॉर्ट रखूँगा जैसे कल की वीडियो थी। तो आपसे गुजारिश है प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वाक़या है जो कुरान में अल्लाह ताला ने बताए हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह, आपके रब ने बताए हैं। तो इसको पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेहतरीन तरीके से इसको पेश करूँ। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है। उन्हीं में से एक कहने वाले ने कहा, यूसुफ को कत्ल ना करो, अलबत्ता अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो उसे किसी अंधे कुएं में फेंक आओ ताकि कोई काफिला उसे उठाकर ले जाए। अब ये जो चीज थी, अब उनके भाई मिलके ऑब्वियसली यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती पे, उनके इंटेलिजेंस पे वो हसद करने लग गए थे। और उनके सौतेले भाई थे, हमने जैसे कि पिछली आयतों में पढ़ा। और ऑलरेडी यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आया था जिसकी याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले से कर दी थी, लेकिन उनके जो भाई थे वो प्लानिंग्स कर रहे थे। अब ये उसी की बात हो रही है। चुनाचे उन भाइयों ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा, ये आपको क्या हो गया है कि आप यूसुफ के मामले में हम पर इत्मीनान नहीं करते, हालांकि इसमें कोई शक ना होना चाहिए कि हम उसके पक्के खैर खां हैं। अब ऐसे मालूम होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इससे पहले भी उन्हें साथ ले जाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया था। अब जो याकूब अलैहिस्सलाम के जो दूसरे बेटे थे वो बार बार उनसे बोल रहे थे कि हमें यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ में लेके जाने दो, ऑब्वियसली बिकॉज उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम का या तो कत्ल करना था या तो उनको कुएं में डालना था, जैसे कि उन्होंने प्लानिंग बनाई थी। कल आप उसे हमारे साथ तफरीह के लिए भेज दीजिए ताकि वो खाए पिए और कुछ खेल कूद ले, और यकीन रखिए कि हम उसकी पूरी हिफाजत करेंगे। अब याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम उसे ले जाओगे तो मुझे उसकी जुदाई का गम होगा। अब यानी अगर कोई और हादसा भी पेश ना आए तो उनका मेरी नज़रों से दूर चला जाना भी मेरे लिए बायसे रंज होगा, ऐसा याकूब अलैहिस्सलाम का कहना था। अब इससे ये भी मालूम होता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम की एक महबूब तरीन औलाद थी। और मुझे ये अंदेशा भी है कि किसी वक्त जब तुम उसकी तरफ से गाफिल हो तो कोई भेड़िया उसे खा जाए। अल्लाह अकबर। वो बोले, हम एक मजबूत जत्थे की शक्ल में हैं, अगर फिर भी भेड़िया उसे खा जाए तो हम तो बिल्कुल ही गए गुजरे हैं। फिर हुआ ये कि जब उनको साथ ले गए और उन्होंने ये तय कर ही रखा था उन्हें एक अंधे कुएं में डाल देंगे, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को। चुनाचे डाल भी दिया तो हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि एक वक्त आएगा जब तुम उन सब को जतलाओगे कि उन्होंने ये काम किया था। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त बच्चे थे, उनकी उम्र 7 साल बताई गई है, इसलिए ये वही नबूवत की वही नहीं थी बल्कि ये उस किस्म की वही थी जैसे कुरान करीम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदा या हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए बयान फरमाई है, जिसका हासिल ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी ज़रिए से ये बता दिया कि घबराओ नहीं, एक वक्त आने वाला है कि ये लोग तुम्हारे आगे झुकेंगे और तुम उनकी सारी हरकतों के बारे में उन्हें उस वक्त सब कुछ जतला जाओगे जब ये तुम्हें पहचानते भी नहीं होंगे। उस वक्त उन्हें पता भी नहीं होगा कि तुम कौन हो। और रात को वो सब अपने बाप के पास रोते हुए पहुंच गए। हम दौड़ने का मुकाबला करने चले गए थे और हमने यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया था, इतने में एक भेड़िया उसे खा गया और आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे चाहे हम कितना ही सच्चे हों। अल्लाह अकबर। मतलब जो उन्होंने करना था वो उन्होंने कर दिया। उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में फेंक दिया और उसके बाद अपने अब्बा जान के पास जाके बोला कि उसको भेड़िए ने खा लिया। और वो यूसुफ की कमीज पर झूठ मूठ का खून भी लगाकर ले गए। उनके वालिद ने कहा, हकीकत ये नहीं है बल्कि तुम्हारे दिलों ने अपनी तरफ से एक बात बना ली है। अल्लाह अकबर।
اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ obviously حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ چیز پتہ تھی، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس سپنے کی تعبیر کی تھی، ان کو یہ چیز پتہ تھی کہ ایک دن آئے گا کہ سب ان کے سامنے جھکیں گے۔ اور دوسری طرف جس جگہ انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا وہاں ایک قافلہ آیا، قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی پانی لینے کے لیے بھیجا اور اس نے اپنا ڈھول کنویں میں ڈالا تو وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، لو خوشخبری سنو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اب روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ایک پتھر پر جا بیٹھے تھے۔ جب قافلے کے اس آدمی نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈالا وہ اس ڈھول میں سوار ہو گئے، اس نے ڈھول کھینچا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ وہ الفاظ نکلے جو اس آیت میں بیان فرمائے گئے ہیں، اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کے مال سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو اس کا پورا علم تھا، اور پھر انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا جو گنتی کے چند درہموں کے شکل میں تھی، اور ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اب اس کی ہم تھوڑی تفصیل میں جاتے ہیں۔ یہاں پہ قرآن کریم کے الفاظ سے جو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیچنے والے قافلے ہی کے لوگ تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے سے دلچسپی نہیں تھی، بلکہ ان کو بیچ کر جو بھی قیمت ہاتھ آ جائے وہ اسے غنیمت سمجھتے تھے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام تو انہیں فری میں ملے تھے۔ اس لیے جب کوئی خریدار ملا انہوں نے اسے تھوڑی سی قیمت ہی پر بیچ دیا۔ البتہ بعض روایت میں واقعی کی یہ تفصیل آئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈال تو گئے تھے، لیکن بڑا بھائی یہودا روزانہ ان کی خبرگیری کے لیے آتا تھا اور کچھ کھانا بھی انہیں پہنچا دیتا تھا۔ تیسرے دن جب انہیں کنویں میں نہ پایا تو تلاش کرنے سے وہ قافلے والے مل گئے۔ اس موقع پر دوسرے بھائی بھی آ گئے اور انہوں نے قافلے والوں سے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے جو بھاگ گیا تھا، اور اگر تم چاہو تو ہم اسے تمہارے ہاتھ فروخت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ان بھائیوں کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ وہ ان کا والد کی سرزمین سے دور چلے جائے، قیمت لینا اصل مقصد نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کے ساتھ معمولی قیمت پر بیچ دیا۔ اللہ اکبر۔ اب بائبل میں بھی یہ مذکور ہے کہ بیچنے والے ان کے بھائی ہی تھے اور انہوں نے قافلے والوں کے ہاتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کیا تھا۔ اب یہ جو واقعہ یہ بائبل میں بھی موجود ہے ماشاءاللہ۔ اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے قدم جمائے تاکہ انہی باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں، اور اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اور جب یوسف اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو ورگلانے کی کوشش کی۔ اب جو ان کو بیٹا بنا کے یا غلام بنا کے لے کے آئی تھی یہ اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی زلیخا کی۔ اب آگے سنیے، اب یہ جو عورت ہے یہ وہی عزیز مصر کی بیوی ہے زلیخا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے غیر معمولی مردانہ حسن پر اتنی فریفتہ ہوئی تھی، اتنی زیادہ فدا تھی کہ انہیں گناہ کی دعوت دے بیٹھی اور سارے دروازوں کو بند کر دیا اور کہنے لگی آ بھی جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔
اب یہاں آقا سے مراد اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے اور وہ عزیز مصر بھی ہو سکتا ہے جس نے انہیں اپنے گھر میں عزت سے رکھا ہوا ہے، اور مطلب یہ ہوگا کہ تم میرے آقا کی بیوی ہو اور میں تمہاری بات مان کر اس کے ساتھ خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی۔ اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ اب اس آیت کی تفسیر دو طریقے سے ممکن ہے۔ پہلی، ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل نہ دیکھ لیتے تو ان کے دل میں بھی اس عورت کی طرف جھکاؤ پیدا ہو جاتا، لیکن چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دلیل نظر آ گئی جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اس عورت کی باری میں کوئی برا خیال تک نہیں آیا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شروع میں ان کے دل میں بھی تھوڑا سا میلان پیدا ہوا تھا، جو ایک بشری تقاضا ہے۔ ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑتے، اور اس کشمکش میں اس عورت نے ان کی قمیص کو پیچھے کی طرف سے پھاڑ ڈالا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت سے رخ موڑ کر دروازے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ عورت نے پیچھے سے انہیں کھینچنا چاہا، اس سے قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ یہاں پہ آپ توجہ دیجئے گا، یہ ایک بہت بڑا CID والا انویسٹیگیشن والا، جو ایک ہم دیکھتے ہیں نا CID میں دیکھتے ہیں، کرائم پیٹرول میں دیکھتے ہیں کہ کوئی گناہ ہوا، اس کے بعد کسی نے غلط الزام لگایا، پھر اس کے بعد جو انویسٹیگیشن آفیسرز آتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ انویسٹیگیشن آفیسرز کس طرح سے اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ یار یہ چیز ایسے نہیں تھی ویسے تھی، وہ پورا دماغ لگاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کس طرح سا پورا وہ انویسٹیگیشن بنایا، مطلب پورا بیان کیا ہے کہ کس طرح سے آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہو۔ آگے جا کے آپ کو یہ پتہ چلے گا، دیکھیے آگے۔ اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا۔ اس عورت نے فوراً بات بنانے کے لیے اپنے شوہر سے کہا کہ جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم آگے کا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے، بیکاز یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ قصہ ہونے والا ہے جو ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور کمپلیٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔